تو یا اللہ قرآن میں، اور قرآن ذرا پڑھنا شاہ جی، آدھا قرآن شریعت محمد کے فیصلے ہیں اور آدھا قرآن گزشتہ نبیوں کے قصے اور چاہتا ہوں شیعہ سنی، میں جان بوجھ کر رک کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، بچوں کے ذہنوں میں بات بٹھانا چاہتا ہوں۔ قرآن پہ عمل کرنا ہے نا، قرآن شریعت محمد ہی ہونا چاہیے۔ محمد کی شریعت ہے آدھا قرآن اور باقی آدم کیسے بنا، آدم کی مٹی کہاں سے آئی، آدم کا پانی کہاں سے لیا، آدم کی مٹی کو گوندھا کیسے، اس کا پتلا بنایا کیسے، وہ پتلا پڑا کیسے رہا، پھر فرشتے اس کے پاس سے گزرتے کیسے رہے، پھر اس نے کہا کہ میں نے روح پھونکی، پھر میں نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، کون کون سجدہ کر کے عبادت گزار ہو گیا، کون کون انکار کر کے لعنتی ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں بات کو 1 گھنٹے کا مضمون ایک جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگے، آپ کی اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سمجھتا۔ اس لیے اس ذات نے جواب دیا کہ میں نے گزشتہ نبیوں کے قصے اس لیے قرآن میں لکھے ہیں کیونکہ انسان ہیں 2 قسم کے۔ توجہ فرمانا، رک کے سننا، بابا نہیں کرنی، میرا بات سمجھنا، بابا کے لیے بڑے آگے جملے پڑے ہوئے، جملہ سن لینا، سمجھ لینا، تمہید تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ بھائی اس نے جواب یہ دیا کہ میں نے انسان بنائے ہیں 2 طرح کے، ایک کا تعارف کرایا ہے سورہ انسان میں اور دوسرے کا تعارف کرایا ہے سورہ رحمان میں۔ جس کا تعارف کرایا سورہ انسان میں وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں ظہور دیا در حالانکہ تم کچھ بھی جانتے آ کے سیکھا، پڑھ کے نہیں آیا، یا آ کے پہلے سنا، پھر بولنا سیکھا، پھر توتلی زبان سے بولے، پھر چلنا سیکھا۔ ہم آئے تو آ کے ہدایت لی، توجہ، ہم ہیں ہدایت لینے والے، اور ہدایت لینے والا دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے انسان کا تعارف کرایا سورہ رحمان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے انسان کے خمیر میں قرآن پہلے رکھا، اس کی تخلیق کو بعد میں۔ انسان ہوئے 2 طرح کے، ایک انسان ہے ہدایت لینے والا، یہاں پیچھے نہیں رہنا ہوگا، میرا ساتھ دینا ہے، یہ میری تقریر کا مقصد یہی ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، انسان ہے 2 طرح کے، ایک انسان ہے ہدایت لینے والا، ایک انسان ہے ہدایت دینے والا۔ جو لینے آیا ہے وہ آ کے سیکھتا ہے، جو دینے آتا ہے وہ علم کتاب لے کے آتا ہے، وہ سیکھ کے آتا ہے۔ ایک ہے یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان، یہ آ کے سیکھتا ہے، وہ سیکھ کے آتا ہے۔ خدا نے فرمایا یہ جن کے قصے لکھے ہیں نا، فضول نہیں لکھے، اس لیے لکھے ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا تمہیں ہادی کی ضرورت ہوگی، تمہیں آنا ہے ایمان کے ساتھ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کس کو مقرر کیا ہے، تو پھر ان قرآن والوں کو پڑھنا، وہ ایمان جو دنیا میں تم جس کے پیچھے چل رہے ہو، اگر ان جیسا ہوا تو ہمارا بنایا ہوا، اگر ان جیسا نہ ہوا تو بیٹھکوں میں بنایا ہوا۔ سامنے رکھنا، اگر ہوا ان جیسا تو سمجھ لینا ہمارا بنایا ہوا ہے، ہمارے تک لے آئے، اور اگر ان جیسا نہ ہوا تو پھر دنیا کا بنایا ہوا ہے۔ یہ
یہ تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے سکتا۔ اچھا آؤ میں بہت جلدی کروں، بات میں نے سمجھا لی، بات پہنچ گئی، میرے کروڑوں سلام ہیں۔ اب ہم قرآن سے تربیت کرتے ہیں، اب جتنے نعرے لگا سکتے ہو وہ کم ہیں، خدا کی قسم جتنے نعرے لگاؤ اتنے کم ہیں، چونکہ بات بہت وزنی اور بہت بڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہمیں ایک قصہ سنایا، اس نے کہا میری ایک کنیز ہے جس کا نام مریم ہے، اس کے قصے میں نے قرآن میں لکھے ہیں، اس کی طہارت کی قسمیں میں اللہ نے کھائی ہیں، اور توجہ اس خاتون کو جو میری کنیز ہے پاک و پاکیزہ ہے، اس کو میں نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کرنا، بغیر شوہر کے بیٹا عطا کرنا۔ اب بچی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، قوم نصارہ کے اندر آ گئی، اور قوم نصارہ جو ہے ظاہر ہے ان کی سمجھ سے بات والا تر تھی، اور قرآن نے ان کا لہجہ لکھا، شاہ جی قرآن نے لہجہ لکھا کہ قوم نصارہ مریم کو چوک میں کھڑا کر کے ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہی تھی، مریم تیرا باپ بھی شریف تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بی بی بدتمیزوں سے بولی تو نہیں، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنی آغوش میں بچے کی طرف اشارہ کیا، بولی نہیں، اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو ایک دن کا عیسیٰ انگڑائی لی ماں کی آغوش میں کہتا ہے یاد رکھو انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ جب یہ بچہ بولا ساری قوم نصارہ مریم کے قدموں، مریم ہمیں معاف کر دو، مریم ہم سے بھول گئی، مریم ہمیں معاف کر دو۔ سوال آؤ سارے مل کے چلتے قوم نصارہ کے پاس، قوم نصارہ تم نے سوال کیا تھا مریم کے کردار کا، یہ بچہ بول پڑا ہے چلو، لیکن اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میری ماں بڑی شریف ہے، میری ماں بڑی نیک ہے۔ سوال ہے بھائی آپ قوم نصارہ سے پوچھے، قوم نصارہ بچہ بول پڑا کوئی شک نہیں، لیکن تمہارے سوال کا جواب تو ملا ہی نہیں، پھر تم کیوں مریم کے قدموں میں گر کے مریم ہمیں معاف کر دو، مریم ہم سے بھول ہو گئی؟ عجب نہیں قوم نصارہ یک زبان ہوتے ہمیں جواب دے، عقل کے انکھوں دیکھو جو ہدایت دینے آتے ہیں نا وہ بولنا سیکھ کے آتے ہیں، جس کا بچہ آتے ہی بول رہا ہے نہ وہ ہمارے جیسا ہے نہ اس کی ماں۔ ہر بندہ بولے ہاتھ بلند کر کے ہمارے جیسا ہے نہ اس کی ماں ہمارے جیسا ہے۔ کیوں؟ ان کو سمجھ آ رہی تھی ہم اور ہیں، یہ اور ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو آتے ہیں وہ آ کے سیکھتے ہیں، یہ سیکھ کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق واضح تھا، ہدایت لینے والے اور ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے اور ہوتے ہیں۔ تو قرآن سے ایک بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو ہدایت لینے آئیں گے وہ آ کے بولنا سیکھیں گے، جو ہدایت دینے آئیں گے وہ وہاں سے بولنا سیکھ کے آئیں گے۔ اب زمانے کو بندہ ملے نہ ملے، دیکھو کتنے بندے ہو، کتنا فضائل برداشت کر سکتے ہو، زمانے کو کوئی ایسا ملے یا نہ ملے۔ آؤ میں بتاؤں، جب تم متردد ہو جاؤ نا کہ اس زمانے میں جانا اللہ کی بارگاہ میں ہے عبادتیں لے کر، عبادتیں ہونی چاہیے امام کے کھاتے میں، امام بندہ بندہ بنا پھرتا ہے، تو جب امام کو پہچاننا ہونا ممبروں پہ جا کے اس کی تقریر نصر ماں کی آغوش میں جا کے دے،
یہ 3 دن اندر ہے، علی اور مادر علی 3 دن اندر رہے، 3 دن میں خبر پورے حجاز میں پھیل گئی اور بندہ رہ کوئی نہیں گیا جو نہیں آیا، شاید جس کی میڈیکلی مجبوری ہو نہیں آ سکا، ورنہ بات انہونی ہو گئی نا کہ دیوار پھٹ گئی، ابو طالب کا حرم اندر چلا گیا، 3 دن ہو گئے نہ تالا کھلتا ہے، وہی چابی جو ہر روز کھولتی تھی آج نہیں کھول رہی، 3 دن اندر رہے اور 3 دن جتنے بندے آ سکتے تھے، اب خانہ کعبہ کے باہر ہجوم ہے، تے انہیں بندے شیعہ سنی یہ دسو کہ 3 دڑے بھوکے رہے، ہوٹل شنواری آئی ہوتے کھانے رہے، میرا سلام ہو جو پہنچ گئے، خدا کی قسم 3 دن علی کے مہمانوں کو علی کا باپ اونٹ ذبح کر کے کھلاتا رہا۔ تیسرے دن مصطفیٰ آئے، دیوار کعبہ پھر پھٹی، علی کی ماں علی کو لے کے باہر نکلی، تو بات سنانی ہے، امام لینا ہے نا، قرآن والوں جیسا لینا ہے، علی کی ماں لے کے آئی، نبی نے کہا میرے بھائی کو مجھے دیجئے، تو بی بی نے شکوہ کیا نہ یہ بولا ہے، نہ اس نے دودھ پیا، نہ اس نے آنکھیں کھولی، امامت کا قرآن جب رہ رسالت پہ آیا نا، مسکرا کے چہرے رسالت کی تلاوت تھی، مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا یا علی سنا، اب میں زمانے کو پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی حضرت مریم کا بیٹا بھی بولا تھا نا، کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، شیعہ سنی بتاؤ حضرت عیسیٰ کتنی کتابیں لے کر آیا تھا، ایک کتاب نہ، نبی کے ہاتھوں پہ علی نے انگڑائی لی، نبی نے کہا علی سناؤ، تو علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، ایک زبان ساتھ بلند کر کے حیدری چمن کلی کلی علی 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 چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 وہ ماننا ہے جو ان جیسا ہو۔ اچھا یہی مریم کا بیٹا، میں نے اتنی محنت کی ہے اس جملے کے لیے، میری محنت پہ دعا آپ نے کریں، سید زادہ مولا آپ کی زبان میں تاثیر کریں، میرے جوانی ہیں، میرے جو عزیز ہیں جنہوں نے جوانوں نے یہ خمسہ کیا ہے، امام زمانہ آپ کا یہ خمسہ قبول فرمائے، سرکار آپ سے راضی ہے، اس مقصد کے لیے بات ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کی، ایک امام خانے کعبے میں آ گیا بس کافی ہے؟ نہیں توجہ، آپ نے مولا سجاد کے دن منائے نا، تو بات نہ ہو امام سجاد کی فائدہ ہی کوئی نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ عزیزان عبادت تو ذکر ہے، لیکن چونکہ آپ نے امام سجاد کے یہاں منائے، آئے سنیں نا بات، وہ وہی مریم کا بیٹا آتے بول رہا ہے جو اس جیسا ہوگا وہ امام ہوگا۔ اچھا فقط یہاں نہیں، وہ مریم کا بیٹا جب بڑا ہوا تو جس بیمار پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، مردے کو ٹھوکر مارتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے۔ خدا کی قسم روایات کی ذمہ داری میں لے کے آپ کی خدمت میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اور جملہ ہر بندے کے سینے میں جانا چاہیے۔ ایک بندہ مولا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا، سنیے نا، سرکار کا غلام تھا، کوفے کا رہنے والا، کہیں دور کا،
مدینے آتا حج کرنا، حج کے مکہ حج کر مدینے آتا سرکار کی زیارت، دور سے آتا تحفے تحائف لے کے آتا سرکار کی خدمت میں واپس چلا جاتا۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ تو مرتبہ جاتا ہے تحفے لے کے چلا جاتا، کبھی تیرے پیر نے بھی تجھے کوئی تحفہ دیا؟ جس طرح میں نے روایت پڑھی، توجہ فرما، کبھی تیرے پیر نے بھی کوئی تحفہ؟ بات بھولنا نہیں جی، امام وہ چاہیے جو قرآن والوں جیسا ہو، اور مریم کا بیٹا خدا کہہ رہا ہے کہ مردے کو زندہ کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور یہاں وہ مولا سجاد کا غلام تحفے لے کے جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا تیرے امام نے بھی کبھی تحفہ دیا؟ تو اس نے سمجھایا، یہ روایت جس طرح میں نے پڑھی، روایت میں ہے بہار میں، بہار الانوار میں معلوم ہے کہ اس نے سمجھایا کہ وہ امام ہیں، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے وہاں جاتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کے تو نوکر اللہ جانے ملکوت میں کون کون ہیں، لہذا ہم ان کو راضی کرنے کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کی زوجہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے امام کی گستاخی نہیں کی، یہ چلا گیا حج کر کے مدینے آیا، سرکار کھانے کا وقت ہوا، سرکار پہلے تو مہمان نوازی خود کرتے تھے، اگرچہ امام ہے لیکن امام ہمیں اخلاق کا درس بھی دیتے ہیں، مہمان نوازی کرو، لہذا امام کبھی بھی اپنے مہمانوں کی خدمت میں کسر نہیں رکھتے تھے، مہمانوں کے ہاتھ خود دھلاتے تھے، لوٹا پانی کا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، ہاتھ دھلاتے تھے۔ ہر مرتبہ اس جوان نے کوشش کی کہ میں مولا کی خدمت کروں، مولا نے کہا نہیں، کہ ہم دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ مہمان کا احترام کیسے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہر مرتبہ امام خود ہی مہمانوں کے ہاتھ دھلاتے تھے۔ اس مرتبہ یہ نوجوان کہتا ہے میں نے امام سے عرض کیا کہ مولا مجھے ہاتھ دھلانے دیں، میں فرزند زہرا کے ہاتھ دھلاؤں، تو سرکار کی اس رحمت کے سمندر کو جلال تھا، کہا چلو اس مرتبہ تم ہاتھ دھلاؤ، رہ جاؤ پیچھے میری 1 گھنٹے کی محنت ضائع کر دو گے خدا کی قسم، میں جس مقصد کے لیے اتنی محنت کی ہے وہ یہ جملہ تھا۔ سرکار رحمت دو جہاں کا بیٹا رحمت جلال میں کہا چلو اس مرتبہ تم ہاتھ دھلاؤ، تشت رکھا ہوا نیچے، اوپر لوٹا پانی کا، مولا کے ہاتھ ہے، پانی ڈال رہا ہے، مولا ہاتھ دھو رہے۔ تاریخ میں کہ جب تیسرا حصہ تشت کا تیسرا حصہ، 3 حصے کرو نا تشت کے، تو تیسرا جو حصہ ہے نا، ایک حصہ وہ جب پانی پوری طرح پڑ گیا نا، تو سرکار نے اس ہاتھ دھلانے والے سے پوچھا کہ تشت میں کیا ہے؟ تشت میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار میں پانی ڈال رہا ہوں، پانی ہے۔ سرکار نے فرمایا غور کر، پانی نہیں سرخ یاقوت ہے، سرخ یاقوت۔ اب تشت کا ایک حصہ سرخ یاقوت، اس مسکین نے پتہ نہیں 1-2 بھی دیکھے ہوں گے یا نہیں ہے جی، آدھے سے کم تیسرا حصہ وہ تشت سارا یاقوتوں سے بھر گیا، سرخ رنگ کے دانے یاقوت بھر گئے۔ اب اس کے لیے تو وہ بھی کافی تھا نا، تو اس نے کہا مولا واہ، سرکار نے فرمایا نہیں اور پانی ڈال، اللہ کرے میں بات سب اور پانی ڈال۔ اچھا اور پانی ڈالتا رہا، کتاب کہتی ہے کہ ایک اور حصہ یعنی 2 حصے پانی سے تشت بھرا، سرکار نے فرمایا اب دیکھ، تو کہتا ہے سرکار یہ تو سبز رنگ کے زمرد اکٹھے ہو گئے ہیں، اب وہ تشت آدھے سے زیادہ سرخ رنگ کے یاقوت اور سبز رنگ کے زمرد سے بھر گیا۔ سرکار نے کہا اور پانی ڈال، ساتھ رہنا خدا کی قسم، جب پانی پوری طرح سے بھر گیا نا، سرکار نے فرمایا اب دیکھ، تو فرمایا سرکار یہ تو سرخ موتیوں سے بھر گیا ہے، یہ تو سفید موتیوں سے بھر گیا ہے، یہ تو سبز موتیوں سے۔ توجہ فرمانا، ابھی تک جو پانی ڈال رہا تھا نا، اس کے لاشعور میں بھی نہیں تھا کہ امام سجاد کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جب پورا تشت موتیوں سے بھر گیا نا، فرمایا کوئی تھیلا لے، یہ سارے موتی تھیلے میں ڈال، ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو دے کے کہنا میرے امام تمہیں تحفہ دے رہے ہیں۔ جس گھر میں بڑی مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہو، اس گھر میں تھیلا بھر کے یاقوت زمرد اور نہ جانے کیا کیا کھا جائے، وہ بھی تھوڑا
پسند ظاہر امام کی بات سن کے غصے میں آیا ہوا تھا، آ کے اپنی بیوی کے سامنے سارے پھینک کے کہا یہ لے، مانگتی تھی تحفے، یہ لے، اور جس نے ایک دو نہیں دیکھی اس کے سامنے پورا ڈھیر لگ گیا تو حیران ہو گئی. وہ کہتی ہے مسلمان مومن بتا کسی کا راستہ لوٹ کے آیا ہے، کسی قافلے کو لوٹ کے آیا ہے، تو نے زندگی میں کبھی اتنا نہیں کمایا، اس مرتبہ اتنا لے کے آیا ہے. کہا میں نہیں لوٹ کے لایا، یہ امام نے دیے ہیں. میں بیوقوف بندے کتنے میرے ساتھ ہیں، کتنے پیچھے رہ گئے. اس نے کہا تمہارے امام کے پاس اتنا مال ہے. سرکار نے فرمایا مال نہیں، زین العابدین کی ہاتھوں کا محل ہے. امام کے ہاتھوں کا محل. جب پتہ چلا، بات میں ختم کر رہا ہوں، جب پتہ چلا، خدا کی قسم ساری رات پڑھتے رہے سے مولا کے فضائل ختم ہونے والے ہیں. ابھی تو ہم آمادہ ہوئے کہ پڑھیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. عزیزان محترم، جب یہ پتہ چلا نا کہ یہ اس امام کو مانتا ہے جس کے ہاتھوں کا محل یہ دنیا کی دولت ہے، کہا اپنے امام کا واسطہ ایک وعدہ میرے ساتھ کر، میں بھی تیرے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی ان کی امامت کو ماننا چاہتی ہوں، کلمہ ولایت پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ماننا اس امام کا واسطہ، اگلے سال مجھے بھی لے کے جاؤ، میں بھی سرکار کی زیارت. وعدہ ہو گیا، اگلا سال آ گیا، حج تیاری ہو گئی، میاں بیوی حج کو چلے گئے. حج کرنے کے بعد اب جا رہے ہیں مکہ سے مدینے، تے بھی آئیے گا ٹکٹ ہونا کرا لیا. اللہ جانے بیٹھے ہو یا اٹھ گئے، آپ بھی کھپی جانا گئے. حضور اس وقت جہاز نہیں ہوتے تھے بھائی، اس وقت جہاز نہیں ہوتے تھے، ظاہر پیدل سفر یا اونٹ پہ سفر تھا، تو لمبا سفر بھی ظاہر ہے چند کلومیٹر چل کے رات آ گئی، رک گئے، پھر پڑاؤ کیا، اگلے دن پھر چل پڑے، تو اس طرح کے سفر تھے. منزل مکہ سے طے کرتے 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 مدینہ کے قریب جب آخری منزل میں پہنچے، ہے تو سارا صحرا، پتہ ہے نا مکہ مدینہ علاقہ سارا صحرا ہے، پانی تو ملتا نہیں. پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے پیاس کی شدت سے یہ عورت بیمار ہو گئی. مدینہ سے ایک منزل پہلے اس کی روح پرواز کر گئی. اب یہ بندہ تھا، اس نے دیکھا، ہاتھ رکھا، نبضتا انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ چل گیا بیوی کی روح پرواز کر گئی ہے، لیکن یہ سوچا کہ یہاں سے مدینہ نزدیک ہے، پہلے امام کی زیارت کرنا پھر اسے دفن کرنا. توجہ فرمائیے، بس اس نے ٹائم کو شارٹ کیا، کہا پہلے فرزند زہرا کی زیارت کرتا ہوں پھر اس کو آ کے دفن کرتے ہیں، اتنا دور تو ہے نہیں. یہ دوڑتا جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا نا، توجہ فرمانا، امام مسجد میں تشریف فرما ہے، جیسے یہ امام کی بارگاہ میں پہنچا فرزند رسول نے دیکھ کے کہا تو اکیلا ہی آ گیا؟ نہیں، اللہ جانے کون بیٹھا ہے کون اٹھ گیا، اور تم گھر سے دو چلے تھے، اکیلا آ گیا. سرکار اگر یہ جانتے ہیں ہم دو چلے تھے تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. سرکار نے فرمایا ہوا کچھ بھی نہیں، وہ زندہ ہے، تو اسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا، جب اسے یہ پتا چلا نا وہ زندہ ہے، تو امام کے فرمان پر یقین تو تھا ہی، اب اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ بندے کو سکتہ بھی تو آ جاتا ہے. کئی مرتبہ بندوں کو سکتہ آ جاتا ہے، کومے میں چلے جاتے ہیں، اوہ پھر واپس بھیجا. امام نے جب کہا کہ اکیلے کیوں آئے ہو، جاؤ اسے لے کے آ، تو پھر دوڑا. ذہن میں آیا کہ وہ زندہ تھی، میں تو ایسے چھوڑ کے آ گیا، وہ ہو سکتا ہے شدت بیماری کی وجہ سے شکتے میں آ گئی ہو، اور میں نے زیادہ دیر نہیں کی امام کی ملاقات کے لیے. میں وہاں سے نکلا تھا، جیسے وہاں آیا نا تو آ کے بیوی سے ملا، خیری میری ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوئی، آ کے کہا اللہ کا شکر ہے تو ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن میں نے سمجھا تو مر گئی ہے. تو اس نے کہا سمجھا نہیں، توجہ فرمانا، سمجھا نہیں، کام ہو گیا تھا. اس نے کہا پھر، کہا ملک الموت میری روح کو لے کے جا رہا ہے. چوتھے آسمان پہ کوئی شخصیت سامنے آئی، انہوں نے کہا ملک الموت حیا نہیں آئی، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی. اللہ واپس کر. تو اس بزرگ ہستی کے ڈانٹنے سے
اچھا اب اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ کون تھا، کس نے امام نے یہ حکم دیا؟ ظاہر ہے معصوم لے کے بیوی کو پہنچا، جیسے ہی مدینے پہنچا نا، توجہ چاہتا ہوں یہی پہ بات ختم کر دوں گا، موسیقی کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا ہاتھ اٹھے اٹھا لینا امام کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، جیسے بیوی کو لے کے پہنچا، مدینے کی مسجد میں آیا، امام خطبہ دے رہے تھے، منبر پہ کھڑے ہوئے، مولا سجاد کو جیسے اس کی زوجہ نے دور سے دیکھا نا، کہا یہ جو منبر پہ ہے یہی تیرا امام ہے؟ کہا ہاں یہی امام ہے۔ کہا مجھے عزت ہے خدا کی قسم، یہی تو وہ ہستی ہے جو ملک الموت کو ڈانٹ کے کہتی ہے اللہ کا سلام میری ہے۔ بڑا خرچ آیا ہے آل محمد، اس اسلام کو بچا۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ۔ یہ کوئی پہلا دور نہیں جو شیعت پہ مشکل آیا ہے، اس سے زیادہ مشکل دور تشیع نے دیکھی ہے۔ آل محمد کا نام لینے والوں کو چن چن کے مارا گیا، آل محمد کی اولادوں کو زندہ دیواروں میں چنا گیا۔ اس سید آپ کے علاقے میں کہاں سے آ گیا؟ آپ کے علاقے میں سادات آباد ہے نا، اللہ آپ کو مبارک کرے، سادات کا وجود کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اس علاقے کے نہیں ہیں، یہ بنو امیہ بنو عباس کے ظلم کی وجہ سے یہاں آئے، یہی وجہ ہے یہاں آئے۔ بڑے بڑے مشکل دور دیکھیں اس تشیع میں، آل محمد کے دین میں۔ یہ بل یا یہ اسمبلیاں یا یہ بے حیائیاں آل محمد کے قاتلوں کو محترم نہیں بنا دیں گے، اور یہ زمانہ سن لے کہ یہ بل پاس کر کے کیا یزید کو رضی اللہ بنائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک شیعہ قوم کا بچے کا آخری قطرہ بھی باقی ہے۔ آل محمد کے دشمن ہم سے بچ نہیں سکتے۔ حسینیت زندہ حسینیت یزیدیت یزیدیت آل بیت دے دشمن تے لعنت، مشروطیہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک بات میں جوانوں کو سکھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو سادات نے اس وقت بھی تکیہ کیا تھا، سادات نے تکیہ کیا تھا، اور آج بھی اگر تکیہ کا دور آ جائے تو آل محمد کا حکم ہے تکیہ کرو۔ لہٰذا آپ نے نسل تشیع کو بچانے کے لیے تکیہ ضرور کرنا ہے۔ فیس بک پہ ادھر ادھر جارحانہ انداز میں ایسے پوسٹر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ شیعہ آل محمد کے جوان غیر ذمہ دار نہیں ہوتے، ہم آل محمد کے دشمنوں کو کبھی بھی رضی اللہ نہیں بننے دیں گے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ، لیکن عقل کے ساتھ، لیکن طریقے کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ۔ یہ آل محمد کی وراثت ہے، عقل مندی، ہوش مندی، زیرکی۔ بے وقوف کبھی آل محمد کا دوست نہیں ہو سکتا۔ لہذا پورے طریقے سے اس جلغار کا، اس نئے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے، اور چھوڑنا تو ہم نے نہیں، چھوڑ تو ہم سکتے نہیں، اور نہ یہ کبھی ہوگا۔ اس سے بڑا دشمن کا کوئی سخت دور آئے گا جتنا کربلا میں حسین تھا، اس سے زیادہ کوئی مشکل دور آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، اور ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عزیزاں میرے جوان، میرے ماتمی مولا حسین کے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جب نکلے مدینہ سے، بھائی نے پوچھا، محمد عرفیہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ، میں لکھواؤں
میں بولتا ہوں تم لکھو. حسین بول رہے ہیں، محمد حنفیہ لکھ رہے ہیں. زمانہ کہتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ ہے. ہوش میں نہ سمجھو، عقل گھاس چڑھنے چاہیے. جو تخت و تاج کے لیے جنگ کرتے ہیں وہ بہنوں کو ساتھ لے کے نہیں آتے. زمانہ کبھی بھی آل محمد کے دشمنوں کو بخشوا نہیں سکتا. جتنے مرضی بل پاس کر لیں، یہ بل پاس کرنے سے آل محمد کے دشمن نہیں بچتے. جو بہنوں کو ساتھ لے کے آیا ہے وہ دین بچانے آیا ہے. وہ دین بچانے آیا. اور کیا بچانے ہے؟ سرکار نے کہا محمد حنفیہ لکھو. محمد حنفیہ لکھ رہے ہیں، حسین بول رہے ہیں. فرمایا ان کو بتاؤ، لکھو انی لم اخرج بطرا ولا عاشرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں تخت و تاج کے لیے، ظلم کے لیے، فساد کے لیے نہیں کھڑا ہوا. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، نانا کی امت کی بول دو اصلاح کے لیے. جملہ کہوں جی، جملہ کہوں، اگر سینے پہ ہاتھ رکھو. تیری میری اولاد کی اصلاح کے لیے حسین نے اپنی اولاد کو تیرے اور میرے گھر کی اصلاح کے لیے زہرا کے لال نے اپنا گھر لٹا دیا. اب تیری اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے